ایک ایسی کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں یہودیوں نے آج تک ہزاروں مقامات کھوج ڈالے ہیں۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھی اور اسے قیامت سے پہلے کون حاصل کرے گا؟ ہم آج دنیا کے سب سے کرشماتی صندوق تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے سے مخالف رہے ہیں، مگر جس جگہ آ کر یہ تینوں مذاہب ملتے ہیں وہ جگہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ تابوت کراماتی ہے۔ یہ تابوت سکینہ مومنوں کے دلوں کے سکون و قرار کے لیے نازل کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم الانبیاء کی میراث رہا، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و رحمت بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس تابوت سے لوگوں کے دلوں کو تسلی، سکون حاصل ہوتی تھی، لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ انگریزی میں اسے دی آرک آف کووننٹ سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو کہ شمشاد کی لکڑی سے بنایا ہوا ایک بھاری بھرکم صندوق تھا۔ اسے آپ اپنے ساتھ جنت سے لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا، اور جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو یہ تابوت دیا، اور اسی طرح پھر یہ تابوت بنی شیش میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ تابوت حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرا سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں پر آپ نے تابوت سکینہ رکھ دیا تھا۔ بعد میں اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم و شان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی۔ عمارت جناتوں کی مدد سے بنائی گئی تھی، جسے ہیکل کا نام دیا گیا، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، جمرود اور سونے چاندی کی تختیوں کے دروازے تھے۔ اس ہیکل میں اتنی چمک اور روشنی تھی کہ رات کو بھی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جس خاص کمرے میں تابوت سکینہ کو رکھا جاتا تھا اس کمرے کا نام القدس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس تابوت میں کیا تھا جسے بنی اسرائیل اتنا مقدس تصور کرتے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، ان میں سے لوح قرآنی، توریت کی تختیاں کے ٹکڑے، منا و سالوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، موسیٰ علیہ السلام کا عشا اور امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اور اس کے علاوہ بہت سے انبیاؤں کی صورتوں کے حلیے بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے بہت ہی مقدس اور بابرکت تھا۔ جب بنی اسرائیل کفار سے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں، تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ دیتے۔ اس کے بعد اسے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ضرور ہوتا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے جوانوں کو امتنان حاصل ہوتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے، اور اسی طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہوتی۔ اور جب کبھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ دیتے اور اسے وسیلہ بناتے ہوئے خدا سے دعا کرتے تھے، اور اس کی برکت سے دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھیں اور ہر مصیبت ٹل جایا کرتی تھی۔ جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا، یہ لوگ دوسری قوم پر غالب رہے۔ مختصر یہ ہے کہ جب تک یہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس رہا تھا، ان کے عروج اور برکتوں کا سبب رہا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کی گناہوں میں ملوث ہو گئی اور ان لوگوں میں شرکشی آ گئی اور کفر کا دور دورہ ہو گیا، تو پھر ان لوگوں کی بدعمالیوں کی سبب ان پر خدا کا عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے لشکر زرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کا قتل عام کر ڈالا اور ان کی بستیوں کو اجاڑنے لگے اور ان کی عمارتوں کو توڑ پھوڑ ڈالا اور پورے شہر میں تہس نہس کر ڈالا، اور وہ کفار تابوت سکینہ کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو نجاستوں کے کوڑے میں پھینک دیا، مگر اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ بوال پڑا کہ وہ طرح طرح کی بیماریاں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے، لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے اور ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئیں۔ لہٰذا ان کافروں کو یہ یقین ہو گیا کہ اس مقدس صندوق کی بے ادبی کے سبب ہی عذاب آ پڑا ہے، لہٰذا ان کافروں نے اس مقدس صندوق کو بیل گاڑی پر بیلوں کے اوپر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا، وہ فرشتے اس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائیں۔ اس طرح پھر سے بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو دوبارہ مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل میں دوبارہ واپس آئی تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی وقار واپس لوٹ آئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ بقرہ میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا ہے کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے دلوں کا چین ہے اور کچھ چیزیں ہیں
और मोअज्जिज मूसा और हारून की तारीख है और उसे फरिश्ते उठाते हुए लाएंगे। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। मगर यहूदी कौम ऐसी शर्कश कौम थी कि वह हर जमाने में किसी न किसी गुनाह में मुब्तला हो जाती थी। लिहाजा जब उनमें कुफ्र व शिर्क आम हुआ तो अल्लाह की तरफ से बादशाह बुख्ते नसर उन लोगों पर कहर बनकर नाजिल हुआ। बुख्ते नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया और उस शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर डाला। उस शहर को आग लगा दी और 5 से 6 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया गया और उन तबाहियों के नतीजे ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक उसका कोई निशान नहीं मिला। यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले आसारे माहिरीन कदीमा इसकी तलाश में आज भी सरगर्दा है ताकि इसे ढूंढकर वह अपनी इस रूहानियत को वापस पा सके जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूत सकीना आज कहाँ है, इसके मुताल्लिक माहिरीन आसार मुहद्दिसिन के मुख्तलिफ राय मिलते हैं और अलग अलग क्यास अराहिया की जाती है। बाज कहते हैं कि बुख्ते नसर के हमले के बाद उस ताबूत को अफ्रीका ले जाया गया था और वहाँ इथोपिया के एक चर्च में उसे रख दिया गया जहाँ पर वह आज भी मौजूद है। और कुछ लोगों ने लिखा है कि जापान के बादशाह ने इस ताबूत को दफन करवा दिया था। मशहूर आर्कोलॉजिस्ट ड्रोन वाइट का कहना है कि ये ताबूत अरब मुल्क में ही कहीं मौजूद है, बल्कि एक थ्योरी के मुताबिक ये संदूक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में ही कहीं दफन है जो फलस्तीन में आज भी कहीं गुम है, जिसकी तलाश यहूदी कहीं सालों से कर रहे हैं और इस महल की बुनियादों को ढूंढने की तलाश आज भी जारी है। इसे हैकली सुलेमानी कहते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम उलमा और मुहक्किकीन के बहुत से आराह मिलते हैं। उनके मुताबिक यह ताबूत सूफियों के पास मौजूद है जो कि एक के बाद दीगर के पास मुंतकिल होता रहता है। अब अहले तशी का नजरियात ये है कि यह संदूक एक जमाने तक आइमा ए अहले बैत के पास रहा, उसके बाद ये वर्षे में इमाम मेहदी को मिल गया जो इसे लेकर जाहिर होंगे और इस ताबूत के जरिए आले यहूद पर फतह हासिल करेंगे। बहरहाल ये नजरियात महज क्यास पर मबनी है। दरअसल यह संदूक कहाँ है इसका असल इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही है, लेकिन यह बात हतमी है कि जिस दिन यह संदूक ताबूते सकीना दुनिया पर जाहिर होगा उस दिन शायद कौमों की तारीख बदल जाएगी और जिस कौम के हाथ ये ताबूत आएगा वह तमाम अक़वाम पर गालिब होगा। तो दोस्तों, जो इल्म हमने किताबों के जरिए हासिल किया है वो इल्म आप तक इस वीडियो के जरिए पहुंचाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली इंटरेस्टेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।